کوئی اپنی ذاتی تشہیر نہیں کی کہ ہم نے 4-4 ارب کے اپنے جو ہے وہ باتھ روم کے فیتے کاٹ کے ہم لوگوں نے ٹوائلٹ کے اوپر جو اپنے فیتے لگائے. ہم نے اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کوئی فیکٹری نہیں بنائی, ہم نے کوئی شوگر مل نہیں بنائی, ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ہاں البتہ اچھی نیت سے کوشش کریں, اس کوشش کے اندر اگر دیر سے بیر ہو جائے یا کوشچن ہو جائے اس کے لیے ہم حاضر ہیں. جی قوم انتہائی خوش ہے اور جو پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے وعدے کیے تھے, انتہائی کریڈیبل لیڈر ہے, انتہائی جدار لیڈر ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں نہ یار دیکھے جاتے ہیں, نہ دوست دیکھے جاتے ہیں, نہ مافیا سے ڈرا جاتا ہے. اس کا بھی آپ لوگ ویٹ کریں. 25 اپریل تک کا ٹائم دیا. فورینزک رپورٹ آئے گی جو اس کا آڈٹ کرے گی, اس کے بتائے گی کہ کس کس نے فائدہ لیا, کہاں کہاں مافیا نے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ملک میں مصنوعی بحران جو ہے وہ لے کر آئے تھے. ایک ایک شخص کو سزا دی جائے گی, ایک ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ برڈن آف پروف ڈالا جائے گا, ثابت بھی کیا جائے گا اور آڈٹ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مافیا اس کا ذمہ وار ہوگا, یہ آپ سے پرومس ہے. اور اس رپورٹ کو بھی جو فورینزکس ہے کہ اس کو بھی پبلک کیا جائے گا. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ اس میں جہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے, چاہے اس کے اندر وفاقی وزراء ہیں, چاہے اس کے اندر فیڈرل سے ریلیٹڈ کوئی لوگ ہیں. میں شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو آج خود کہا ہے کہ جی جس نے جرم کیا ہے اس کو جو ہے وہ پکڑا جائے. تو شہباز شریف صاحب کی بات کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو پھر پاناما لیکس کو بھی ماننا چاہیے کیونکہ وہ بھی واجد ضیاء کی رپورٹ تھی, پھر ان کو وہ بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور اسی کے اندر جو ہے سلمان شہباز کا لکھا ہوا ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ روپے کی جو ہے وہ سبسڈی لی ہے. اومنی گروپ نے بھی 90 کروڑ کی سبسڈی لی ہے. ٹوٹل 22 ارب کی سبسڈی ہے. 2015, 16, 17, 18, 19 کی رپورٹ ہے جس میں 3 ارب ہماری حکومت پنجاب نے دی ہے اور باقی 22 جو ہے ارب وہ ان کے پی ایم ایل این کی حکومت نے دی ہے. اس کے اندر چودھری منیر کا بھی نام ہے, اومنی گروپ کا بھی نام ہے, شریف ملز کا بھی نام ہے. اور اگر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے چاہے اس میں وزیر خوراک ہو, وہ میں نے آپ کو پہلی کہا ہے. دیکھیں کمال تو یہ نا کہ اگر ملک کے اندر جو ہے کابینہ کوئی فیصلہ کرتی ہے پنجاب کی گورنمنٹ اور اس کے اندر جو پنجاب کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے وہ بھی اوکے کرتا ہے تو وہ تو کلیکٹرل ہے. اور کلیکٹرل میں 3 ارب کی سبسڈی اور 3 ارب کو بھی آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ان تمام گروپوں کے اندر, جس میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, جس کے اندر شریف گروپ بھی ہے, چودھری منیر بھی ہے, اومنی گروپ بھی ہے اور چاہے RYK یا JKT گروپ بھی ہے. لیکن پھر میں بار بار ایک بات کری, عوام کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ٹوٹل جو ہے وہ جو سبسڈی دی گئی اس میں 22 ارب تو نواز شریف کے دور میں دی گئی ہے, 3 ارب کی یہ ہے. اور اس 3 ارب کے اوپر بھی ہم نے فوراً ہاتھ ڈال دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیس ہم نے نہیں بنایا, ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. مجھے پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ کس کے پاس سائیکل کی دکان تھی, کس کے پاس کیا تھا. مجھے تو یہ سٹیٹمنٹ بھی یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سائملٹینیسلی پاناما کیس میں پنجاب اسمبلی میں کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب بہت غریب انسان ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے یہاں پہ کہ جی میرے والد صاحب بہت امیر انسان ہے. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے والد صاحب امیر تھے, کس کے والد صاحب غریب انسان تھے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا, نیب کو ہم کوئی کال نہیں کرتے, ہم کسی کو واٹس ایپ کال نہیں کرتے, ہم کسی کو وکٹمائز نہیں کرتے, ہم کسی کو بلیک میل نہیں کرتے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے اوپر زندگی تنگ کر دیں گے ججوں کے اوپر. یہ اس وقت پہلی دفعہ ادارے اپنا آپ کو مضبوط فیل کرے تو محمود خان والی جی بالکل میں بھی پولیٹیکل ورکر کے طور پر جواب دینے والی تھی کہ 25 اپریل اتنا دور نہیں ہے جب فورینسکس اس کے آڈٹ آ جائیں گے تو ہر شخص کو اس کے حصے کا اپنا حساب دینا پڑے گا, چاہے وہ پنجاب کے وزراء ہوں گے, چاہے وہ فیڈرل ہوں گے. اور بہرحال جہانگیر خان ترین کے پاس کوئی اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں کرمنل نیگلیجنس کے اوپر. آپ نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ پنجاب میں سیم عثمان گزار اور عمران خان صاحب کا ہے. میں بار بار ایک ہی بات کلیئر کر رہی ہوں کہ اسی آڈٹ رپورٹ کے اندر جو واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلیمان شہباز صاحب 1 ارب 40 کروڑ کی سبسڈی لے چکے ہیں. تو لہٰذا ان کو شہباز شریف کو اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اس وقت یہ خود وزیر اعلیٰ تھے تو یہ نیپوٹزم بھی ہوگی, رشتہ داری بھی ہوگی, اور ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو واپس لے آئیں. اسی طریقے سے کرمنل نیگلیجنس یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کو صاف پینے کے پانی کا ایک 4 ارب کا پروجیکٹ کیا تھا جس کے اندر ان کا اپنا جو داماد ہے علی عمران وہ بھی اس وقت بگوڑا ہے سلیمان شہباز کے ساتھ. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی ان کا جو پلازا تھا وہ اس کو کرائے پہ دیا گیا تھا اور اسی کو پیسے دیے گئے تھے. پھر کرمنل سٹیٹمنٹ ایکس خادم اعلیٰ کی اپنی جو انہوں نے فرمایا تھا
کہ جی میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں اور یہ کرمنل وہ ہے سٹیٹمنٹ ہے کہ میں صاف پینے کے پانی کا ایک وہ بھی نہیں قطرہ بھی نہیں دے سکا پنجاب کو. 4 ارب کا جو ہی انہوں نے وہ کیا لاس کیا پنجاب گورنمنٹ کو. اسی طریقے سے قرضے لے کر سبسڈی دے رہے ہیں آپ ہمارے پیسوں سے. اورنج ٹرین کا میں ذکر کر دوں 270 ارب تو ہم نے آلریڈی دینی ہے جو بسیں منگوائی گئی ہیں. ذرا اس کا ریکارڈ بتا دوں کہ اورنج ٹرین کے 2 ٹیسٹ جو ہے ابھی ہائی کورٹ کے کہنے پہ کیے گئے. 27 لاکھ یونٹ یہ کھا گیا. ٹریل فعال ہونے پر روزانہ کے 2.5 کروڑ کی بجلی اس کے اوپر استعمال ہوگی. لہٰذا یہ ابھی سے ہی درد سر ہے اور 11 ارب کی اس کے اوپر جو ہے ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی. تو لہٰذا اپنے جو ہے وہ 800 کے مے فیئر کے فلیٹ خریدے گئے, سبسڈی دے گی قرضے دے کر. ہمیں 31 ٹریلین کا قرضہ ہمارے اوپر چڑھایا گیا جو کہ انہوں نے واپس نہیں کرنا, جو کہ ہم نے واپس کرنا ہے. اسی طریقے سے قطر کے ساتھ 15 سال کا ایک LNG کا معاہدہ کیا گیا جو کہ 3 ارب میں صرف ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ اپنے کوئی فیوریٹس تھے لہٰذا اب ہم اس ملک سے یا اس کمپنی سے ہم خریدے LNG خریدیں یا نہ خریدیں, لیکن حکومت جو ہے وہ $5,72,000 روزانہ اس کمپنی کو دے گی. تو اس کو کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ BRT کو تو بنا دیا ہے, پشاور بہت قریب ہے اسلام آباد سے, 1 گھنٹے کے فاصلے پہ. آپ لوگ پلیز وہاں پہ جائیں, جا کے اس کو جا کے کیمرے پہ دکھائے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اگر BRT کو وہ سیلف سفیشینٹ بتائیں جو میری اور آپ کی جیب سے اس کے اندر کوئی سبسڈی لگ رہی ہے. دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن ADB کھڑا ہے, وہ اپنے پیسے واپس وصول کرے گا. لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے موٹر وے کو, PIA کو, ہم لوگوں نے نیشنل ٹیلی ویژن کو ہم لوگوں نے گروی نہیں رکھوایا اور اپنے 800 کے جو ہے وہ میئر فیئر کے فلیٹ بائر بنا دیے. اور اب آپ کے ہمیں پاکستان کے اندر ہمیں بھاشن دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کیا باہر علاج کروانے گئے تھے آپ بڑی طرح کرونا وائرس کرتے کہ آگے تھے. لیکن سنا ملک صاحب سوال میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ کہہ کے گئے تھے یہاں سے کہ میں 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ہاسپٹل بنا کے چلا گیا تھا. تو اپنے بھائی صاحب کو جو ہے وہ باہر, آپ کو پتا ہے وہ پلیٹلیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے تھے, وہ ان کے وہ دماغی شریان میں بھی کوئی مسئلہ تھا. تو 4 دن کی تو ہائی کورٹ نے بھی ضمانت مانگی تھی کہ اگر یہ فوت نہ ہوئے. تو لہٰذا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی کرونا وائرس کے علاج کے اندر پینڈیمک بیماری جو اس وقت عثمان بزدار صاحب انتہائی کمال کام کر رہے ہیں. 1000 جو ہے اس کا تو بیڈ کا انہوں نے فیلڈ ہاسپٹل 9 دن کے اندر بنا دیا. میں وہ 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ہاسپٹل کہاں ہیں. اگر انہوں نے وہ ہاسپٹل بنائے ہوتے تو آج کا یہ حال ہوتا کہ ایک جو ہے وہ 53 سال سے 50 سال سے ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے. تو لہٰذا اس کو کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بار بار یقین دلاتی ہوں کہ چاہے اس میں کسی بھی وفاقی وزراء کا ہو, فیڈرل گورنمنٹ کا ہو, اومنی گروپ ہو, شہباز گروپ کا ہو, شریف گروپ کا ہو, سلیمان شہباز کا ہو, اس ملک میں احتساب ہوتا رہے گا کیونکہ یہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے. اس کو 72 سال سے دھوکہ ملا ہے مگر اب اپنے لیول کا اپنا ایک کریڈیبل لیڈر ملا ہے جس کا نام کے پرائم منسٹر عمران خان ہے اور ٹرسٹ کرتی ہے قوم اس کے اوپر.